السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ القریب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستو، تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے فلاں درخت کے نیچے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے دفنا دیا گیا۔ اتفاق سے دوسرے روز بارش شروع ہوئی اور 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی اور وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگل میں درخت پایا گیا اور لوگوں کو پتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، جو گھوڑے کی پشت سے 3 روز تک اترتے نہیں تھے، پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے، ساتھ میں کٹورا ہوتا تو کٹورے میں خون بھرتے اور اسے پی جاتے۔ ان کا پانی تھا اور آج ان کے سردار کی قبر کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خطبۃ الحکیم مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل کھنڈرات میں ہے، لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر بتا نہیں سکتا۔ جب وہاں کوئی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہی میں سے سکندر اعظم کی قبر ہے۔ فائدہ: جس انسان نے دنیا فتح کی، آج اس کی قبر کی نشاندہی کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال اور ایمان کو بنا کر رکھنا چاہیے اور ہمیں اتنا مقبول ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔